الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا مصطفیٰ تاجدار کون و مکان حضور سرور دو عالم نور مجسم نیر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں عشق و محبت و عقیدت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضور محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی حیات زندگی اس قدر حسین و جمیل اور خوبصورت تھی کہ جو بھی آپ کے اس اخلاق کو دیکھتا، آپ کے آداب کو دیکھتا، آپ کی زندگی کو دیکھتا تو اس سے رہا نہ جاتا اور وہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاتا۔ حاتم تائی کی بیٹی اور بیٹا عدی بن حاتم، ایک مرتبہ جنگ ہوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف سے اور کافروں کی طرف سے۔ تو عدی بن حاتم نے کہا کہ میں مسلمانوں سے لڑ نہیں سکتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، وہ قوت والے لوگ ہیں، وہ طاقتور لوگ ہیں، لہذا میں بھاگنا ہی بہتر سمجھوں گا، میں ان سے لڑ نہیں سکتا۔ لیکن حاتم تائی کی جو بیٹی تھی اس نے کہا بادشاہوں کے لوگ اپنی رعایا کو چھوڑ کر بھاگتے نہیں ہیں، لہذا میں لڑوں گی۔ حاتم تائی کی بیٹی بیان کرتی ہے کہ میں لڑ رہی تھی اور لڑتے لڑتے میری سپاہی، میری فوج کمزور پڑ گئی، مسلمان ہم پر غالب ہو گئے اور انہوں نے مجھ کو بندی بنا لیا، قیدی بنا لیا۔ قیدی بنا کر حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جانے لگے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معاذ اللہ اتنے سخت سوال کروں گی کہ وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، وہ پست ہو جائیں گے۔ اس کے دل میں یہ خیال تھا، اور چونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں سے نوازا ہے جو اوروں کو نہیں نوازا۔ اب مسجد نبوی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ وہ قیدی تھی حاتم تائی کی بیٹی اور وہ تلوار چلاتی تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے اس کے ہاتھ کو پیچھے باندھ رکھا تھا۔ مسجد نبوی میں داخل ہوئی تو حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے سر سے دوپٹہ کھسکا ہوا تھا، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ حاتم تائی کی بیٹی بیان کرتی ہے کہ میرے دل میں تو یہ خیال تھا کہ میں ان سے تیکھے تیکھے سوال کروں گی اور وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن جب مصطفیٰ نے دیکھا کہ اس کا سر کھلا ہوا ہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر سے اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد میں اپنی کملی والی چادر، مزمل والی چادر، مطہر والی چادر اتار کر
حاتم طائی کے بیٹی کے سر پر اڑا دیتے ہیں۔ حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے کہ ابھی تک میری گردن اکڑی ہوئی تھی، میرا لہجہ تلخ تھا، لیکن میری نگاہیں اٹھی ہوئی تھی، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی والی چادر میرے سر پہ ڈالی تو میرا سر بھی جھک گیا اور میری آنکھ بھی جھک گئی۔ اب جو دل میں سوال تھے، جو دل میں باتیں تھی کہ تیکھے تیکھے سوال کروں گی، وہ سب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ کسی نے کہا حضور یہ کافر کی بیٹی ہے، آپ اپنی کالی کملی والی چادر اس کے سر پر اڑا رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور آپ کی پاکیزہ چادر، مطہر مزمل والی چادر آپ ایک کافر کے سر پہ نہ اڑھائیں، اگر آپ کہیں تو میں اپنی چادر اس کو اڑا دیتا ہوں۔ آپ کی چادر پہ تو قرآن نازل ہوتا ہے، آپ اس کو نہ اڑائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، سلمان بیٹی تو بیٹی ہی ہوتی ہے، اب بیٹی کافر کی ہو یا کسی مسلم کی بیٹی ہو، بیٹی تو بیٹی ہی ہوتی ہے، لہذا اس کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اور مصطفیٰ کا اخلاق بھی یہی ہے، مصطفیٰ کا حسن بھی یہی ہے، مصطفیٰ کا کمال بھی یہی ہے کہ اپنے غیر بھی مصطفیٰ کی ذات سے اگر تھوڑی سی مصطفیٰ کی ذات سے وابستگی ہو جاتی ہے تو مصطفیٰ کا فیضان اس پر بھی جاری ہو جاتا ہے۔ اور مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا، کبھی بھی پوری زندگی میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر کافر کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کو مارو، یہ کرو وہ کرو، ایسا ویسا کچھ نہیں، بلکہ مصطفیٰ کا تو پیغام یہ تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ تھی کہ چاہے غیر کی بیٹی ہو چاہے اپنی بیٹی ہو، دونوں کو عزت برابر ملنی چاہیے، دونوں کو برابر عزت دینی چاہیے، اس لیے کہ بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے، اس کا کیا قصور۔ مصطفیٰ نے اپنی کملی والی چادر اس پر اڑا دی، اور اڑانے کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی سے فرمایا، بول تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیا ماجرا کیا جائے، کیا سلوک کیا جائے تیرے ساتھ۔ تو حاتم طائی کی بیٹی چونکہ بادشاہ کی بیٹی تھی اور وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ایک بادشاہ سمجھتی تھی، لیکن جب اس نے مسجد نبوی میں داخل ہو کر دیکھا تو جب اپنی چادر، کملی والی چادر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اڑھائی تو اس کے سمجھ آ گیا کہ بادشاہوں کا حال ایسا نہیں ہوتا ہے، بادشاہ تو کچھ اور ہی کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ کوئی اللہ کا نبی ہی ہوگا جو اس طریقے سے اپنے اخلاق کو پیش کر رہا ہے۔ بادشاہوں کی تو حرکت اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے کہ کسی عورت کو دیکھے تو اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرے۔ حضور نے فرمایا کہ بول تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیا سلوک کیا جائے۔ اس نے کہا میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ تو مصطفیٰ نے کہا تو قیدی کب تھی، تو آزاد ہے، اگر تو اپنے گھر جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی، میرے جو سپاہی ہیں، جو میرے قبیلے والے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے سخی کی بارگاہ میں آئی ہے کہ جس کے بارگاہ میں کوئی مانگنے والا خالی نہیں جاتا ہے، جا میں تیرے قبیلے کو آزاد کیا، لے جا۔ اب حاتم طائی کی بیٹی نکلی، مسجد نبوی شریف سے نکلی، نکلنے کے بعد میں اپنے بھائی کو تلاش کر رہی ہے، وہ جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، بھائی کو تلاش کر رہی ہے۔ بھائی جب ملا، عدی بن حاتم ملا، تو اس سے کہتی ہے کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہم ایک ایسے شخص سے مل کے آ رہے ہیں جس کے اندر بادشاہت کی نشانی نہیں مل رہی ہے، اگر کچھ مل رہا ہے تو اللہ والوں کی نشانی مل رہی ہے، اس لیے کہ اس کا اخلاق، اس کا حسن سلوک یہ بتا رہا ہے کہ یہ بادشاہ نہیں بلکہ یہ کچھ اور ہے، یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔
اب چونکہ عدی بن حاتم وہ بھی بادشاہ کا بیٹا تھا، اس نے کہا میں عورتوں کی بات پر اس طریقے سے عمل نہیں کرتا، اس طریقے سے نہیں مانتا جب تک میں کچھ دیکھ نہ لوں۔ وہ بھی مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا دیکھنے کی نیت سے کہ جاؤں دیکھوں جو بہن نے بتایا ہے آخر وہ سچ ہے یا کچھ دوسرا ہے۔ اب وہ جب مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کی جو چھتیں تھی وہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، اور اس کے جو ستون تھے وہ کھجور کے تنوں سے بنے ہوئے تھے۔ اب جب اتنا دیکھا تو میرے دل پر چوٹ لگی کہ آخر بادشاہوں کی زندگی ایسی نہیں ہوتی۔ بادشاہوں کا حال تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے محل چمکتے ہیں، بادشاہوں کا حال تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی ٹھاٹ پھاٹ والی زندگی ہوتی ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا ہے کہ غلاموں کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان حضرت بلال حبشی موجود ہیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی موجود ہیں، درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام غلاموں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حال بادشاہوں کا نہیں ہوتا، بادشاہوں کا حال تو کچھ دوسرا ہوتا ہے، بادشاہوں کی زندگی تو کچھ دوسری ہوتی ہے، بادشاہ اس طریقے سے غلاموں کے درمیان نہیں بیٹھا کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل پر چوٹ لگی کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن شیطان بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیطان نے میرے کان میں یہ بات ڈالی، ارے یہ تو مسجد نبوی ہے، گھر تو عالی شان ہوگا ہی نا، جب تک گھر کو نہیں دیکھ لیتا تب تک کچھ نہیں کرتا۔ یہ بات سچ ہے، آج کے دور میں اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بات سچ ہے۔ مزاروں کی حالت دیکھیے، جہاں پر پیروں کے باپ آرام فرما رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، مرید ہر سال چندے دیا کرتا ہے، لیکن مزاروں پر چھت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن دوسرے سال کیا دیکھا جاتا ہے، پیروں کا حال یہ ہے کہ 1 منزلہ 2 منزلہ 3 منزلہ چڑھتے رہتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کا حال، مصطفیٰ کا اخلاق، مصطفیٰ کا رہنے کا طریقہ، مصطفیٰ کا بیٹھنے کا طریقہ، مصطفیٰ کے کھانے کا طریقہ، مصطفیٰ کے آرام کرنے کا طریقہ کچھ الگ ہی تھا۔ حاتم طائی نے جب یہ دل میں خیال کیا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دلوں کی بات کو جاننے والے تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم تو دلوں کے راز کو جانتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے دل میں کیا سوچتا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم سے کہا میں تم سے یہاں نہیں ملوں گا، چلو گھر چلتے ہیں۔ اب عدی بن حاتم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ راستے میں گلی میں ایک پھٹے پرانے لباس میں ایک عورت، ایک بڑھیا آ رہی تھی۔ جب حضور کو دیکھا تو وہ کہنے لگی حضور میں آپ ہی کی بارگاہ میں آ رہی تھی، آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ سے کچھ کام ہے۔ اب آج کل کے پیروں کا حال، آج کل کے لوگوں کا حال کیا بیان کیا جائے، کیا بیان کیا جائے، پیروں کے حال کو کیا بیان کیا جائے، بادشاہوں کے حال کو کیا بیان کیا جائے۔ وہ تو میرے مصطفیٰ ہیں کہ جہاں پر جس کی جو حاجت ہوتی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم اس کو پورا کرتے۔ بڑھیا نے کہا حضور میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا اما جی بیان کرنا ہے۔ آج کا پیر ہوتا تو کہتا نہیں میرے گھر پہ آؤ، میرے آفس پہ آؤ، میرے دفتر پہ آؤ، یا میرے خانقاہ پہ آؤ، تب تمہاری بات سنی جائے گی۔ لیکن مصطفیٰ کا اخلاق سبحان اللہ، مصطفیٰ کا کردار سبحان اللہ، مصطفیٰ کے اخلاق پر اگر دنیا عمل کر لینا تو اس کی پوری زندگی سنور جائے گی۔ مصطفیٰ نے کہا اما بیان فرماؤ۔
اب عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک چوٹ اور لگی کہ بادشاہ یوں ہی غلاموں کی رعایا کی بات گلی کوچوں میں نہیں سنا کرتے ہیں، غریبوں کی بات کو یوں ہی گلی کوچوں میں نہیں سنا کرتے ہیں، ان کا تو ایک بڑا سا دربار لگتا ہے، وہاں پر رعایا آتی ہے، غلام آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں وہاں پر رعایا کی بات سنی جاتی ہے، غلاموں کی بات سنی جاتی ہے۔ پھر عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میرے دل پہ پھر ایک چوٹ لگی اور میرے دل میں پھر ایک خیال آیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے، یہ بادشاہوں کی بھی بادشاہ ہیں، یہ آقاؤں کے بھی آقا ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافی دیر تک اس بڑھیا کی بات سنتے رہے اور اس بڑھیا کے کام کو ہو جانے کی تسلی دیتے رہے۔ جب بات ختم ہو گئی تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں۔ عدی بن حاتم حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف تو کچھ بہتر تھی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر اس سے بھی بدتر تھا۔ عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں ایک چٹائی موجود تھی اور وہ کہیں سے پھٹی ہوئی تھی، کہیں سے ٹھیک تھی، اور میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مٹکا رکھا ہوا ہے، پانی کا گھڑا رکھا ہوا ہے، پانی کا مٹکا رکھا ہوا ہے، 2 پیالے ہیں اور کچھ بستر ہے کھجوروں کے چھال سے بنے ہوئے۔ عدی بن حاتم بیان فرماتے ہیں کہ تیسرا جھٹکا میرے دل پہ لگا، اور جب تیسرا جھٹکا لگا تو میرے دل سے یہ آواز آنے لگی، عدی اب تو مان جا، یہ بادشاہ نہیں ہیں، بادشاہوں کی زندگی اس طریقے سے نہیں گزرا کرتی، بادشاہوں کی، چونکہ وہ بادشاہ کے بیٹے تھے، حاتم تائی کے بیٹے تھے، جن کی سخاوت مشہور ہے، وہ حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کے نبی ہیں جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کا پیغام دے رہے ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دوسرے حجرے میں گئے، وہاں سے کچھ کھجوریں اور شیرہ لے کر آتے ہیں، دیا، مجھ کو کھلایا اور مجھ کو پلایا، کھانا کھلایا، کھانا کھانے کے بعد میں عدی بن حاتم بیان فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اگر تم کو اب جانا ہو تو جا سکتے ہو۔ اب چونکہ عدی بن حاتم کے دل سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی، عدی اب تو مان جا، اب تو نے مسجد نبوی کو بھی دیکھ لیا، ان کی ذات کو بھی دیکھ لیا، غلاموں کے ساتھ بیٹھنا بھی دیکھ لیا، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے رعایا کے ساتھ ان کا سلوک بھی دیکھ لیا، اپنے عاشقوں کے ساتھ ان کا سلوک بھی دیکھ لیا۔ کوئی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پہلے اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کو دیکھ لیا۔ اب گھر کا معاملہ تھا، گھر بھی دیکھ لیا، گھر بھی بادشاہوں جیسا نہیں ہے، اب تو مان جا۔ حضور نے کہا عدی اب تم جا سکتے ہو۔ عدی نے کہا حضور اب میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اب تک تو کچھ اور سمجھتا تھا، اب تک تو میرا دماغ کچھ اور کہہ رہا تھا، لیکن جب سے آپ کے مکھڑے کو دیکھا ہے، آپ کے اخلاق کو دیکھا ہے، آپ کے بیٹھنے کے طریقے کو دیکھا ہے، جب سے آپ کے اٹھنے کے طریقے کو دیکھا ہے، جب سے آپ کے رہنے کے طریقے کو دیکھا ہے، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کو دیکھا ہے، غلاموں کی باتوں کو سنتے ہوئے دیکھا ہے، گلیوں میں کھڑے ہو کر اب جانے کا دل نہیں کرتا، حضور مجھے کلمہ پڑھا لیں، اپنے دامن سے وابستہ کر لیں۔ مصطفیٰ کا اخلاق ایسا ہے، مصطفیٰ کا کردار ایسا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ایسی ہے۔ اب جو مصطفیٰ کی دامن سے وابستہ ہو گیا، مصطفیٰ کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا، اس کی زندگی بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ اور مصطفیٰ کا رویہ اپنے لوگوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ اس قدر تھا کہ جو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا
تو وہ مصطفیٰ والا ہو جاتا تھا۔ آج ہم مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے کہ کسی محفل میں میرے سرکار کا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو جائے۔ ایک عاشق کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی مصطفیٰ کا ذکر کرے، کوئی مصطفیٰ کا میلاد کرے، کوئی مصطفیٰ کی شان بیان کرے، مصطفیٰ کی حمد بیان کرے، مصطفیٰ کی تعریفیں کرے، مصطفیٰ کی نعت پڑھے۔ اس سے بڑی نعمت ایک امتی کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ کا یہ رویہ، مصطفیٰ کا اخلاق ہمارے سینوں میں بھی، ہمارے دلوں میں بھی ہونا چاہیے۔ ہم بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو، کردار کو ہم بھی اپنے سینوں میں بسا کر کے رکھیں۔ وہ تو کافر کی بیٹی تھی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سر پر اپنی کملی والی چادر اڑا دی۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا عالم کیا ہے؟ آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہم مسلمان، ایک بھائی جو غریب ہے، اس کی بیٹی ہے، غربت کی وجہ سے اس کا عقد نہیں ہوتا ہے، نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ایک بھائی ہے جو مالدار ہے، جو اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے۔ سب اسی کو پوچھتے ہیں جو امیر ہو، جس کے پاس مال و دولت کا خزانہ موجود ہو، جس کے پاس مال و دولت کا انبار موجود ہو، سب اسی کو پوچھتے ہیں۔ ایک غریب بھائی ہے، اس کی بیٹی جوان ہو رہی ہے، شادی کے لائق ہو رہی ہے، اس کا عقد نہیں ہو رہا ہے۔ آج تو بچیوں کا قد ناپا جاتا ہے، تھرما میٹر لے کر کے اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ اگر یہ تھوڑی سی اور بڑی ہوتی تو میں اپنے بیٹے کا عقد اس کے ساتھ کر دیتا، اگر تھوڑی سی خوبصورت ہوتی تو اپنے بیٹے کا عقد کر دیتا۔ اللہ کی پیدائش پر تم کو گویا اعتراض ہے؟ اللہ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ نے سب کو پیدا فرمائی ہے، چاہے وہ کالا ہو، چاہے گورا ہو، سب کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اب اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تم فرق تلاش کرتے ہو کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ ایسا نہ کرو، اس سے اللہ راضی نہیں بلکہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کا حبیب راضی نہیں بلکہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب کا یہ پیغام نہیں ہے کہ بھائی کی بیٹی غربت کی وجہ سے بیٹھی ہوئی، اس کا عقد نہیں ہو رہا ہے۔ اگر بھائی غریب ہے، مصطفیٰ کی تعلیم یہ ہے کہ اگر بھائی غریب ہے تو اس کی بیٹی کے عقد کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی بنتی ہے۔ صرف بھائی ہی نہیں بلکہ محلے میں یا کوئی ایسا فرد ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے اپنی بیٹی کے عقد کرنے کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بیٹی کے عقد میں شریک ہوں۔ یقین مانیے اللہ کا حبیب اتنا خوش ہوگا نا، اتنا خوش ہوگا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کتنا خوش ہوگا۔ اور جب اللہ کا حبیب خوش ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو گئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو گئے، تو ہماری اور آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں، سارے لوگوں کو ایک دن فنا ہونا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ کوئی بھی چیز ہم لے کر کے نہیں جائیں گے۔ اگر دنیا سے ہم کچھ لے کر کے جائیں گے تو اپنے اعمال لے کر کے جائیں گے، جو ہم نے عمل کیے ہیں، جو ہم نے دنیا میں اپنی زندگی جو گزاری ہے، وہ ساری چیزیں لے کر کے جائیں گے ہم۔ تو ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ مشن ہونا چاہیے کہ جو مصطفیٰ کی تعلیمات ہے، جو ہمارے اسلاف کی تعلیمات ہیں، ہم اس پر عمل کریں اور عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اور اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں کہ ہمارے زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونا چاہیے۔